بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آپ کا آج کا لیکچر ہے مواصلات کے جدید ذرائع کا بقیہ حصہ۔ اس سے پہلے آپ لوگ ٹیلی گراف، وائرلیس اور ریڈیو کی ایجاد پڑھ چکے ہیں، اور آج آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی ایجاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ٹیلی ویژن کی ایجاد جو ہے وہ کتنی زیادہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، جیسے مواصلات کے جدید ذرائع جو ہیں ہمیں ملتے چلے جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ مواصلات کے لیے ریڈیو سے بھی زیادہ کارآمد ایجاد ٹیلی ویژن ہے۔ اسے جان بیئرڈ نامی ایک انگریز نے ایجاد کیا۔ ٹیلی ویژن بالکل ریڈیو کے اصول پر کام کرتا ہے۔ اس میں بھی آوازوں کی لہریں صوتی اشاروں کی صورت میں ریڈیائی لہروں کے ذریعے فضا میں بکھیری جاتی ہیں۔ اس میں ایک اضافہ یہ ہے کہ اس میں آواز کے ساتھ تصویر بھی ارسال کی جاتی ہے۔ تصویریں صوتی اشاروں کی طرح اشاروں کی شکل میں تبدیل کر کے فضا میں بکھیری جاتی ہیں، جو بصری اشارے یعنی ویڈیو سگنلز کہلاتی ہیں۔ تو اب ریڈیو میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو ہے وہ ریڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ریڈیو میں جو ہے وہ صوتی اشارے صرف ارسال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صوتی اشاروں کے ساتھ ساتھ بصری اشارے بھی جو ہیں وہ موصول کیے جاتے ہیں۔ تو پھر بصری اشاروں کو بھی وصول کر لیتے ہیں، پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے بعد تصویروں کی لہروں میں تبدیل کر کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ اس پورے کام کے لیے ٹیلی ویژن کے علاوہ کیمرے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے والے کے گھر میں نہیں ہوتا کیمرہ، جبکہ ٹیلی ویژن کے لیے کیمرہ جو ہے وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن میں ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن کیمرے میں فلم کی ریل یا ٹیپ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فلم بنانے یا ٹیپ کرنے کے کام نہیں کرتا، بلکہ تصویروں کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کا کام کرتا ہے۔ تو بچوں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ دیکھا پروسیجر جو کہ ریڈیو کے چلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ تو اب آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ تصویر کس طرح دیکھتے ہیں اور آوازیں کس طرح آپ کے پاس پہنچتی ہیں، یہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ برقی لہروں کو بجلی کے تاروں کے ذریعے ٹیلی ویژن اسٹیشن سے باہر پہنچا کر ایریل کے ذریعے فضا میں بصری اشاروں کی صورت میں بکھیر دیتا ہے۔ جہاں جہاں ٹیلی ویژن ہوتا ہے، وہ اپنے ریسیور کے ذریعے ان بصری اشاروں کو وصول کرتا ہے، ان کو طاقتور بناتا ہے، پھر ان اشاروں کو روشنی کی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ روشنی کی لہریں تصویروں کی شکل میں تبدیل کر لی جاتی ہیں، اور صوتی اشارے ٹیلی ویژن کے ریسیور میں ریڈیو کے اصول پر پہنچتے ہیں۔ بیک وقت تصویریں اسکرین پر اور آوازیں ٹیلی ویژن کے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے دکھائی اور سنائی دیتی ہیں۔ یعنی اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو آواز کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھائی دیتی ہیں۔ تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جدید سے جدید تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ٹیلی فون ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی زیادہ پرانی ایجاد ہے۔ یہ بھی مواصلات کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ اسے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر دو باتوں سے سبقت حاصل ہے، اور وہ کس طرح؟ اسے سبقت اس طرح حاصل ہے کہ اس کے ذریعے دو طرز پیغام رسانی ہوتی ہے، اور وہ نجی ضرورتوں میں بھی کام آتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں اسے کئی طریقوں پر بہتر بنایا گیا ہے۔ پہلے یہ آپریٹر کا محتاج تھا، مگر اب اس میں ڈائل لگا کر اسے خود کار بنا دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے براعظموں سے بھی گفتگو ہونے لگی ہے۔ دوسرے ملکوں اور براعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو ویو لنکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں۔ ٹیلی فون سیٹ کے کے ساتھ سوری طالبات، معذرت چاہتی ہوں۔
اچھا جی، تو ٹیلی فون میں آپ دوسرے براعظموں سے بھی رابطے کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ہے کارڈ لیس سیٹ کا بھی اضافہ جو ہے وہ ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے. 1984 تو 1984 میں موبائل فون ایجاد ہو گیا، جسے کار فون بھی کہا جاتا ہے. اس سے کار میں دوران سفر کے دوران بھی نمبر ملا کر بات ہو سکتی ہے. اسے کارڈ لیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے. تانبے کی تاروں کے بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں. اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے کہ تانبے کی بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں، اور دوسرا یہ کہ پیغام کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا، اور اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر ایک وقت میں صرف 2 آدمی گفتگو کر سکتے ہیں. بصری ریشوں اور لیزر کی شعاؤں کے ذریعے ایک تار بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے. اس سے وقت کی بچت ہوگی. بصری ریشہ جو 1960 کی ایجاد ہے، بال کی طرح باریک ریشہ ہے مگر بہت مضبوط ہوتا ہے. کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے. اب بچوں، اس سے پہلے آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پڑھا، ٹیلی ویژن کی ایجاد، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے فون کی ایجاد، پھر اس کے بعد موبائل فون، اور اب کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے. ایک مواصلاتی مشین بھی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہیں. اپنی مکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے. فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں. کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے ان پٹ میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے. ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے، وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے. پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک اس کی میموری ہے. سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے، میموری اسے پروسیسنگ یونٹ کے حسابی یونٹ میں بھیجتا ہے، وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے، اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ پر نمودار ہوتا ہے. تو اب جو بچے کمپیوٹر کو جانتے ہیں تو وہ ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اس کے علاوہ کمپیوٹر کی ڈیوائسز سے تو متعارف ہوں گے ہی. کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ہم کمپیوٹر سے متعارف نہ ہوں. آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے پر یا مشین کی اسکرین پر یا کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹیلی فیکس، جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے، مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی تیار کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے. اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے، جبکہ ٹیلی گرام اور ٹیلی پرنٹر بھیجنے والے کی تحریر کو اپنی ٹیلی پرنٹر مشین کے ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کر کے پہنچاتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خط پانے والا خط بھیجنے والے کی تحریر کو پہچانتا ہے تو خط دیکھ کر وہ حتمی رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ خط اصلی ہے یا جعلی. ٹیلی فیکس کی مشین جسامت میں فوٹو کاپی کی مشین کے برابر ہوتی ہے. اس کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے 2 مشینیں ہونی چاہیے، ایک بھیجنے والے کے پاس اور دوسری پانے والے کے پاس. بھیجنے والا جس کا خط کو بھیجنا چاہتا ہے اسے فیکس کی مشین میں داخل کر کے پانے والے کی مشین کا نمبر ملاتا ہے، پھر وہ خط آہستہ آہستہ مشین کے اندر داخل ہوتا ہے. مشین کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے حروف پہلے روشنی کی لہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر روشنی کی لہریں بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہیں، اور ریڈیائی لہروں کے ذریعے اشارات کی شکل میں دوسری مشین تک، خواہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور رکھی ہو، پہنچ جاتی ہیں. خط کے حروف کو روشنی کی لہروں میں تبدیل کرنے کے لیے بھیجی جانے والی فیکس مشین کے اندر ایک
فلوریسنٹ بلب ہوتا ہے جس سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے۔ تو بچوں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ فوٹو کاپی مشین میں بھی ایک بلب لگا ہوتا ہے۔ یہ روشنی جب خط پر پڑتی ہے تو اس کے حروف منعکس ہو کر اس مشین کے اندر لگے ہوئے لائٹ سینسر پر پڑتے ہیں۔ لائٹ سینسر ان حروف کو برقی لہروں یعنی برقی اشارات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ اشارات وہاں سے ایمپلی فائر میں پہنچتے ہیں جو ان لہروں کو طاقتور بنا کر فضا میں بکھیر دیتا ہے۔ ادھر وصول کرنے والے کی فیکس مشین میں بھی ایک ایسا ایمپلی فائر اور سینسر ہوتا ہے جو بجلی کے اشاروں کو طاقتور بنا کر پھر انہیں روشنی کی لہروں میں تبدیل کر کے اسے کاغذ کے ایک دوسرے سادہ ورق پر سطر بہ سطر تحریر کی صورت میں بینہ اتارتا چلا جاتا ہے۔ بینہ کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو۔ نقل اتارنے والا یہ کاغذ خاص قسم کا ہوتا ہے اور تھرمل پیپر کہلاتا ہے۔ فوٹو کاپی کا ورق آہستہ آہستہ مشین کے باہر آ جاتا ہے۔ مواصلات کے مذکورہ بالا جدید ذرائع کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پہلے زمانے میں بھیجنے والے کا پیغام کبھی صرف تحریر کی صورت میں یا قاصد کی زبانی پہنچا کرتا تھا، مگر جدید زمانے میں اب وہ ان دونوں طریقوں کے علاوہ خود اپنی زبان اور اپنی تحریر میں پہنچنے لگا ہے۔ علاوہ ازیں پہلے ان کاموں میں وقت لگتا تھا مگر اب بالکل نہیں لگتا۔ مستقبل قریب میں اس سے بھی بڑی خوشخبری کی بشارت دے رہا ہے کہ 21ویں صدی کے آتے آتے مواصلات پر پیغام بھیجنے والے کی تصویریں بھی دکھائی دینے لگیں گی۔ وہ اس وقت کمپیوٹر میں محفوظ بھی کر لی جائیں گی اور ایک تار پر ایک وقت میں دو کے بجائے ہزاروں آدمی پیغام رسانی کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے۔ تو بچوں آپ لوگوں نے مواصلات کے جدید ذرائع میں بہت ساری ایسی سائنسی ترقی سے وابستہ ایجادات دیکھیں جنہوں نے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کی ہیں اور پیغام پہنچانے کے طریقے آسان سے آسان ترین کر دیے ہیں۔ تو پہلے جب پیغام پہنچانا اس قدر مشکل ہوتا تھا کہ قاصد دوڑائے جاتے تھے یا گھڑ سواروں کے ذریعے یا پھر کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی تھی، تو آنے والے دور میں اب آپ دیکھیے کہ کمپیوٹر کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے بلکہ ٹیلی فون کے ذریعے موبائل کے ذریعے اب پیغام چند سیکنڈ میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے اور جس پرسن کو آپ پیغام دینا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کا پیغام فوراً سے ریسیو کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ترقی ہے جس میں آپ کی آواز ہی نہیں صرف بلکہ تصویر بھی جو ہے وہ سننے والے کے پاس جاتی ہے اور وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ تھے مواصلات کے جدید ذرائع جس میں آپ نے ٹیلی گراف، وائرلیس ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، موبائل فون، کارڈ لیس اور پھر کمپیوٹر، پرنٹر اور فیکس، یہ تمام مشینیں تھیں جن کا اس کہانی میں ذکر ہوا ہے۔ تو آپ بہت ساری چیزوں سے روشناس ہو گئے ہیں اس کہانی کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ساری ایجادات جو کہ ہوئی ہیں انسانی ترقی کے لیے اور انسانی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے، وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں۔ تو یہ بچوں صرف یہ ایجادات اس لیے نہیں ہمیں بتائی گئیں کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم انہیں استعمال میں لاتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا طریقہ کار کہ یہ کس طریقے پر چلتی ہیں یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات ہمیں اس کہانی سے پتہ چلتی ہے کہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے، ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے یا پھر کمپیوٹر کس طرح سے کام کرتا ہے۔ تو اب بہت ساری چیزوں سے ہم فائدہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کے استعمال کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ تو مواصلات کے جدید ذرائع کی کہانی میں آپ نے نہ صرف ان ایجادات کے بارے میں پڑھا ہے بلکہ آپ نے ان کے کام کرنے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی سنا ہے۔ تو بلا شبہ بہت ترقی ہو چکی ہے کہ اب انسان بہت زیادہ ہر ایک کے ہاتھ میں آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا سے کنیکٹ ہونے کے لیے ڈیوائسز موجود ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو ایجاد مجھے لگتی ہے آج کل کے دور میں وہ ہے موبائل، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ یہ ایسی ایجادات ہیں جس میں انسان چند سیکنڈز میں ہی دنیا کے آخری کونے میں بھی بات کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایجادات ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے بھی بڑی بڑی ایجادات ہوں گی اور ہماری زندگی میں مزید آسانیاں پیدا کرنے کا سبب بنے گی۔ تو بچوں یہ تمام ایجادات جو ہیں یہ یوں ہی نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری ریاضت ہوتی ہے۔ سائنسدان بہت سارا ورک کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر یہ ایجادات جو ہیں عمل میں آتی ہیں۔ تو ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان سے آسان ترین بناتے ہیں۔
آپ ریڈیو ہی کو لے لیجئے کہ جب ریڈیو ایجاد ہوا تو اس سے ایک بہت بڑی ایجاد مانا جاتا تھا. پھر اس کے بعد آگے اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور مزید اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بہتری آتی گئی کہ ایک چیز ایجاد ہوتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد چھوٹے پیکج میں آ جاتی ہے. آپ اس کا اندازہ اپنے موبائل سے، اپنے فون سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے ہوتے تھے، لیکن اب بالکل ایک چھوٹی سی ڈیوائس بن کر ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. تو یہ تھا بچوں آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا آج کا لیکچر.